first show cause notice which was served on him as a judge of Islamabad High Court was on 20th of November 2018. I'm sorry, it was not 2011. 20th of November 2011. नहीं वो relevant है इस तरह से कि we have to want to जो impugned order किस show cause notice के वो किधर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ऑर्डर दिखाइए पहले जो वो पेज 73 पे है जो प्रेजेंट केस में show cause notice है लेकिन मैं उसकी बैकग्राउंड सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बताएंगे ना बैकग्राउंड तो बाद में बताएंगे आप पहले ये बता दें जिस ऑर्डर किधर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं क्या कहते हैं रिकमेंडेशन रिपोर्ट जी रिपोर्ट है सर पेज 31 से 70 तक 31 से 70 तक नहीं तो इसमें से बता दीजिए डेट इज 11th ऑफ ये कौन सा रीजन रिमूवल वाला कौन सा रीजन है सर ये रिपोर्ट है बिकॉज डिसीजन जो है वो तो प्रेसिडेंट ने लिया मैं समझ गया मगर वो ओपिनियन है सर 70 पेज मगर असली इसका वो किधर है वजह बताएं 70 पे the order the opinion is given on page 70 page 70 read out. This council is unanimously of the opinion that in the matter of making his speech before the District Bar Association Rawalpindi on 21st of July 2018, Mr. Justice Shaukat Siddiqui, Judge Islamabad High Court, Islamabad, had displayed conduct unbecoming of a judge of a High Court and was thus guilty of misconduct, and he is therefore liable to be removed from his office under Article 209(6) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ये तकरीर की ट्रांसक्रिप्ट है रिकॉर्ड पे या नहीं रिप्रोड्यूस करिए पेज नंबर 33 पे जजमेंट में है रिपोर्ट द नेक्स्ट पेज द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल नहीं ये जो तकरीर जो थी 31 जुलाई वाली ये कहीं इसमें ऑफेंडिंग पोर्शन कहीं रिप्रोड्यूस्ड है पेज नंबर 33 पे जी सर ये स्पीच जो है इनकी रिप्रोड्यूस हुई है पेज 33 ऑनवर्ड 33 34 and 35 ये अगर आप इसकी जरा वो चीदा चीजें बता दें या पूरी पढ़ना चाहें पूरी पढ़ दें जी मैं पढ़े दूँ इसमें जी ये जो मेनली जिस पर ज्यादा मोतरस हैं वो पेजेस 35 से शुरू होता जी ये फिर आप जरा नोट करें इनकी रिपोर्ट की 22 पैराग्राफ 22 में उन्होंने तमाम बातें इस स्पीच के मुताबिक उसके बाद फिर आप इस पे आ गए पहले स्पीच पढ़ लें उसके बाद ये रिपोर्ट का हिस्सा ही है जो उन्होंने कंक्लूजन से पहले रीजनिंग दी है वो पैराग्राफ नंबर 22 में दी है तो पहले आप ये पढ़ें फिर वो पढ़ें ठीक है पहले रिपोर्ट पहले रिपोर्ट पढ़ें फिर पहले सॉरी ये तकरीर जो है इनकी 35 आप पढ़ना चाह रहे थे ना 35 पे जी क्या पढ़ना चाह रहे हैं सर अगर ये पेज 35 से मैं पढ़ता हूँ 33 से तो प्रिलिमिनरीज हैं चलें ठीक है 35 से अगर देख लीजिए इसमें जो पैराग्राफ है उसमें ये इसके बावजूद भारत तरक्की की राह पर गामजन है यहाँ से शुरू होता है 2030 सन में भारत दुनिया की 8वीं बड़ी इकोनॉमी होगा ऊपर से पढ़ ठीक है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं क्या एक वकील की हैसियत से आपने कभी गौर किया इसकी क्या वजह है इसकी वजह ये है कि भारत में एक दिन के लिए मार्शल लॉ नहीं लगाया भारत में एक दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन अबेंस नहीं हुआ भारत में एक दिन के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं रुका हमें भारत के साथ ताल्लुकात कुशीदगी जंग की बातें तो बताई जाती हैं लेकिन हमें ये कभी कोई नहीं बताता कि वहां पर किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम कोई दूसरा बंदा नहीं जानता हमें कोई ये बात नहीं बताता कि भारत के अंदर कभी पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं रुकता हमें भारत के वजीर आजम चाहे कितना भी बुरा लगता हो लेकिन ये एक अम्र वाक़या है कि भारत का वजीर आजम इस वक्त वो शख्स है जिसने एक खोखे पे खड़े होकर
چائے تیار کی. اس نے اس کو چائے لوگوں کے سامنے سرو کیا, اس کے برتن دھوئے, اور یہ اس کنٹینیوٹی آف پروسیس کا نتیجہ ہے. آج وہاں پر ہر ایک کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے. یہ کون تھے وزیر اعظم اس وقت کے بھارت کے؟ مودی. یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی کو ایڈریس. بھارت کے وزیر اعظم جو چائے بناتے موجودہ وزیر اعظم یہی تھے, موڈی کی بات. چلیں آگے بڑھیے. He began his career as a tea maker or as a tea boy. اچھا. میرے ملک میں آج خوف کی فضا ہے. میرا ملک میں آج جبر کی فضا ہے, اور مجھے یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اگر آج پاکستان کے حالت کا تجزیہ کیا جائے اور مختلف اداروں کو اس کی ذمہ داری دی جائے, تو میں 4 اداروں میں سے اگر اٹھاؤں, عدلیہ, فوج, بیوروکریسی اور سیاستدان, تو میں عدلیہ کو 50% اس چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. باقی 50% آپ باقی تینوں اداروں پر تقسیم کر سکتے ہیں. اگر جج یہ کہے کہ ہاں یہ چور ہے, لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ چوری کرے, تو پھر وہ جج نہیں ہے. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر آپ میری ذات کے حوالے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے, اور نہ ہی نوکری کی خاطر میں نے یہ عہدہ قبول کیا ہے. آج اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا, یہ 200 کیس کا فیصلہ دیتا, تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوچ کر کووں کو ڈال دیتے. یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس منیر نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے. ابھی تک لاء کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا, اور بدقسمتی ہے کہ جسٹس منیر کا کردار ہر کچھ عرصے بعد زندہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کردار ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت والے کردار ہوں, وہ کردار ارشاد حسن خان کی صورت میں ہوں, وہ کردار شیخ ریاض کی صورت میں ہوں, وہ کردار موجودہ دور کی صورت میں ہوں, یہ سب جسٹس منیر کے کردار ہیں. کیا بات کرتے ہیں یہ جسٹس منیر, جس نے پاکستان کی قسمت کا اس انداز میں سودا کیا کہ جنرل ایوب خان کی کابینہ نے یہ وزیر قانون کو سودا کر کے بیٹھا. اور آپ کو پتا ہے 1962 کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا, اور یہ اس وقت کی اسمبلی کا اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداد پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہوگا. ارشاد حسن خان 3 سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرف کو سند جواز عطا کی, اور پھر اسی طریقے سے اس ملک کی قسمت ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں. میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میری اپنی ذات کے ساتھ پیش آئیں. میں اللہ کو گواہ کر کے, آپ سب کو گواہ کر کے, امانت کے طور پر, مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا, لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنے بارے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں. کیسوں کو مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا, شوکت صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. یہ چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس اس وقت جسٹس کانسی تھے, پورا نام کیا؟ انور کانسی صاحب. اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں گے. مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے.
مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ہر روز کی پروسیڈنگ کہاں پہ جاتی رہی ہے. مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کوئی جج پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے. آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کر لی ہے، وہ اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ مجھے ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں گے. کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی. کس ریفرنس؟ یہ شوکت صدیقی صاحب ایک اور ریفرنس بھی تھا ان کے خلاف. جی he was then the senior puny judge of the. نہیں یہ ریفرنس کی بات جو ہو رہی ہے، ریفرنس کی. ان کے پہلے 3 ریفرنس چل رہے تھے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا پہلا ریفرنس انہوں نے بنایا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے سرکاری ریزیڈنس پر زیادہ خرچ کروایا، اور اس ریفرنس کے اوپر شو کاز نوٹس کے بعد 2 دن ہیئرنگ بھی ہوئی تھی. جب میں نے ایک درخواست دی تھی اس میں کہ اس میں سب ججز نے آفیشیل ریزیڈنسز پہ جو خرچ کروایا ہے پچھلے سالوں میں ان کی ڈیٹیل ہمیں دی جائے، تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ریلیونٹ ہے. تو اس کے بعد بہرحال ہیئرنگ اس کی. پھر دوسرا کون سا تھا ریفرنس؟ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا پھر کون سا تھا؟ دوسرے 2 ریفرنس تھے. وہ بتائیے. وہ دونوں ریفرنس جو تھے ایک ایک کر کے بتائیں. نہیں آپ نے ایک بتا دیا، دوسرا کیا تھا؟ یہ پہلا ریفرنس تو میں نے عرض کر دیا. دوسرے 2 ریلیٹڈ ریفرنس تھے. جی اس میں جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیئرنگ اے کیس اگینسٹ دھرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہاں دھرنا دیا گیا تھا TLP. اس سے بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی راستے بند ہو گئے تھے، اور اس پہ ریفرنس ہوا تھا. جی سر. اس پر ریفرنس ہوا کہ آپ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں. ڈیورنگ دی پروسیڈنگز آف دی کورٹ ریمارکس دیے تھے. Yes, while 2 complaints were registered. سمجھ گئے. تیسرا بتا. ریفرنس 312 اور 313 of 2017. اور یہ آخری والا ریفرنس کیا ہے؟ اور آخری ریفرنس ہی موجودہ ہے. اچھا نہیں، یہ پہلا آفیشیل ریزیڈنس والے کا نمبر کیا تھا؟ اس کا نمبر تھا 412 242 342 342. I'm sorry. 342 آف سال کون سا ہے؟ 2015. 342 of 2015. اور دوسرے اور تیسرا جو اکٹھے چلے ہیں. دوسرا تو آپ نے کہا، تیسرا تو یہی ہے، یہ والا موجود ہے. دوسرا تیسرے اکٹھے چلائے گئے ہیں. دوسرے کا نمبر کیا تھا؟ 312 of 2017. اچھا یہ ہو گئے 2. اور یہ تیسرا 313 of 2017. یہ جو ریفرنسز تھے یہ پریزیڈنشیل ریفرنسز تھے؟ نہیں نان پریزیڈنشیل ریفرنس. یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خود نوٹس لیے تھے یا کوئی کمپلیننٹ تھے اس میں؟ کمپلیننٹ تھے. پہلے کا کمپلیننٹ کون تھا؟ دوسرے اور تیسرے کا کمپلیننٹ؟ آپ اگر ان کو پتہ نہیں ہے معلوم کر لیں، پھر ہمیں بتا دیں بعد میں. آپ چلتے رہیے. کمپلیننٹ جو ہیں وہ میں ان کے نام بھی سناتے ہیں. انور گوپانگ کو CDA کا ملازم. CDA کا ملازم سے انور گوپانگ پہلے ریفرنس میں. انور گوپانگ یہ CDA کے ملازم ہیں؟ جی CDA کے ملازم تھے. CDA. اچھا. دوسرا کمپلیننٹ کلثوم ایڈوکیٹ. دوسرا جو ریفرنس تھا وہ جمشید دستی. وہ کون ہے؟ وہ he was a sitting MNA something at that time if I remember correctly. اور ایکس MNA MPA کیا چیز؟ اور تیسرا کلثوم ایڈوکیٹ. ایک سیکنڈ. جمشید دستی MNA ایکس MNA perhaps at that time. اس زمانے میں ایکس MNA تھے. اس زمانے میں MNA تھے. سٹنگ MNA. I'm not sure. I'll check on that. کون سی whether at that time he was. کون سی پارٹی کے تھے؟ یہ perhaps آزاد اپنے آپ کو کہتے تھے. اینڈ اچھا چلیں پہ تیسرا کون؟ تیسرا آپ کہتے ہیں ادروائز آزاد نہیں تھے. جی تیسرا کون؟ کلثوم ایڈوکیٹ. پورا نام کلثوم. جی کلثوم. مس کلثوم خالق ایڈوکیٹ. کلثوم خالق ایڈوکیٹ. خالق. جی
خالق ایڈوکیٹ یا یہ بھی کمپلیننٹ تھی. یہ بھی کمپلینٹ تھی 313 میں. آپ نے میری ایک فورتھ ہے یہ والا فورتھ ریفرنس ہے, یہ تھرڈ موجودہ ریفرنس جس پہ جو ہٹایا گیا, یہ موجودہ ریفرنس جو ہے یہ اس لحاظ سے یہ فورتھ ریفرنس یا تیسرا یا چوتھا ہے یہ فورتھ ریفرنس ہے جو فورتھ کس نے فائل کیا ریفرنس؟ اس موٹو یہ اپنے طور پہ لیا گیا ہے. کس نے اپنے طور پہ لیا کیا؟ ایس جے سی. ایس اے سی. اچھا ایس جے سی نے خود لیا. جی سر. تو یہ 4 ریفرنسز ہو گئے. 4 ریفرنس. تو ان کو آپ نے اچھا پہلے 3 ریفرنسز اس میں ہو گئے. ٹھیک, اوکے. یہ جو آپ اپنے طور پہ کسی نے شکایت کی یا خود ہی اپنے طور پہ خود محسوس کیا, ان کو یا ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ تقریر ہوئی ہے؟ یہ شکایت کی گئی ان کے خلاف بائی پرہیپس دی انٹیلیجنس ایجنسیز نے. نہیں ریکارڈ پہ کیا ہے؟ ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. ریکارڈ پہ یہ ریکارڈ پہ کچھ ہے؟ رجسٹرار صاحب نے, رجسٹرار صاحب کا نوٹ ہے. کس جگہ ہے؟ کس 22 جولائی 2018 کا. کس پیج پہ؟ جی پیج پر ہے. کس پیج پہ ملے گا؟ میں سر پیش کرتا ہوں ابھی. یہ 28 پیج 8 آف دا رپورٹ. یہ جہاں دیکھیے پیرا 2. جی یہ پیرا 2 آن پیج 1 میرے والی نہیں آپ کی والی ہے. یہ تو 39 پیج پہ تو ریفرنس کیا ہے نا کاؤنسل نے. جی سر آن پیج 38 پر دیکھیے گا. تھینک یو. 38 پیج 38 پر اسی this has been recorded by the in the report. اچھا اچھا. After reproducing the speech that he had made, para 2 میں کہا on 23rd of July 2018. last 3 lines. 38 Page number 38. Secretary of the Council Registrar Page 38 submitted the following note before the Chairman of the Council. The Secretary of this Council Registrar. یہ پہلے آپ پڑھ رہے تھے, اس کو کمپلیٹ کر لیں. اچھا ایک سوال میرا اٹھتا ہے, یہ جو تقریر تھی یہ لکھی ہوئی تقریر تھی یا زبانی؟ یہ زبانی تھی. زبانی یہ زبانی تھی, لکھی ہوئی نہیں تھی. He addressed on the invitation میں of اس لیے پوچھ رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے اس بات کی اہمیت ہو سکتا ہے نہیں ہو, کیونکہ اکثر اب جب ایسے ہم جب کورٹ میں باتیں کر رہے ہیں بہت ساری باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں, مگر جب تحریری طور پہ سوچ سمجھ کے ہم لکھتے ہیں اور بات تو ذرا ہم طریقے سے لکھتے تھے. یہ فل بدی تھی. یہ فل بدی تھی. اوکے ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں دل کی آواز بھی ہوتی ہے, کیونکہ کبھی کبھی دیکھیں وہ طرز بیان الگ ہوتا ہے اور انسان سوچ سمجھ کے ایک چیز کرتا ہے تو اس کی فرق ہوتا ہے. بہت ساری باتیں کبھی کبھی ہم لوگوں کا بھی ہو جاتا ہے آگے. آپ This was an important factor to consider کہ جب آپ اس لیے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ تحریری تقریر کا ایک اور ہی وہ ہوتا ہے, وہ سوچ سمجھ کے انسان لکھتا ہے ایک چیز. اچھا اب آپ پڑھتے رہیے, اس کو ختم کر لیتے ہیں جو آپ پڑھ رہے تھے. جی سر یہ پڑھنا شروع. مجھے یہ کہا گیا, مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں ستمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کروں. یہ ہم سے کون ہے, ہماری مرضی کس سے متعلق ہے, ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ اس سے آئی ایس آئی, یہ آئی ایس آئی نے کہا نا, مجھے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق. آئی ایس آئی تو ایک ادارہ ہے, کسی شخص نے کہا, کس نے اس میں ادارے تو نہیں بولتے ہیں, شخص اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے, شو کاز نوٹس کے. There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier. اور ڈیٹ صاحب آپ یہ ان 2 شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ 2 شخصیات نہیں, 2 شخصیات, انہیں تو 2 شخصیات ملی ہے نا, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک سر خان صاحب, مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں. آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائے. جی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ایک سیکنڈ نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے, مگر آپ کسی کے لیے پہ بھی الزام, یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے, قانونی نقطے پہ بحث کیجئے. مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ
کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں، مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں. جی نہیں میں یہی ہے، ہم یہی تو آپ نے اگر ان دو شخصیات پہ اور پورے دائرے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو آپ نے پارٹی کو نہیں بنایا. دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت. خان صاحب جی آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا، کسی کے تحت بولتے ہیں نا. اب آپ کی چیمبر ہے، چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا. آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ ساتھی دیں گے یا آپ کا پی این دینا چاہے وہ دے گا، کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ. تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے، مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا، یہ مجھے بتائیں. سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں. وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہم ہیں نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا. وہ تو وہاں کی بات ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ. اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا. جی اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا. یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف، وہ ایک الگ بات ہے، پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھیے میرے ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے، ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے، ہمیں نہیں پتا. مگر ہم مفروضوں میں تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں یا پھر کوئی اور بات کریں کہ میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے. پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. سر گزارش ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا، میں نہیں اب پھر میں وضاحت کر دوں. اب سول کورٹ ہے، اب دیکھیے جہاں تک ہماری تقریر ہے اس میں تو ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے، اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی، بنیں گی یا نہیں بنیں گی. جی جی تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے. ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھے. یا تو یہ الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا، میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا، وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی، ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا، جی ہاں، پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے، یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر، ہم آپ کو سنیں گے نہیں سر. گزارش دیکھ لیجیے، ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا، اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت نے مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا، کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے، ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کریں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے، جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے، مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا، پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی انہوں نے رپلائی دی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی
उस फोरम ने इनको कोई नोटिस दिया कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, जवाब दें? उन्होंने इसको पार्टी बनाया या नहीं? जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोरम क्या था? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हुआ क्या, इस तकरीर में कहीं किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ ISI को जर्नलिस्ट। आप खुद कह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस में मैंने 2 लोगों का नाम लिया है। जवाब में बात मेरी पूरी सुन लीजिए। जी जी, जब शो कॉज नोटिस मिला, पहले वो दिखाइए अपना जवाब तो देखें, हम देख लें आपका किधर है जवाब। आमिर खान साहब, आपके जवाब के अंदर 3 लोगों का नाम कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। इनके जो जवाब, इन्होंने जो आपने जो रिप्लाई दिया है ना, रिप्लाई कौन से पेज पे है? 83 2 है। पहला रिप्लाई है, प्रिलिमिनरी रिप्लाई है 83 पेज ऑनवर्ड, और दूसरा रिप्लाई है 223 पेज पर। नाम इसमें हमने लिए हैं। जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने 3 लोगों का नाम लिया है। जी बिल्कुल नाम लिए हैं। ये 27/8/2018 को जो पेज बताइए, जी सफा बताइए, सफा 223 है, ये सेकंड में आएगा। पेज 223 देखिए। फर्स्ट रिप्लाई में आपने नाम नहीं लिया है? जी नहीं, ये नहीं था पेज दूसरा। चलिए वो पेज 223, ये जो पेपर बुक 2 है उसमें ये पेज 223 जनाब देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है जी 223। एडिट रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, और इसमें जो स्पेसिफिकली, ठीक है, सही है। पेज 229 में अब आपने किसी का नाम लिया है इसमें या नहीं लिया है? नाम जी पैरा 16 देखिएगा, पेज 228 पर। ठीक, 228 पर ये मेरी एडिट सेकंड रिप्लाई है, पेज 228 पर। देखिए पैराग्राफ 7 में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो, वो आता है आगे, आता है। नहीं देखिए खान साहब, मैंने ये पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अदारों को बुरा करते हैं। नहीं, आप समझे नहीं बात ना। आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ। ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, मैं वकील की बात कर रहा हूँ। ये आप हर चीज पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं। यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी को ना पसंद फरमाएं। ये तो नहीं कहेंगे अदलिया से मुताल्लिक, तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, जैसे आमतौर पर कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, वो फलां डॉक्टर बुरा है, जो भी टीचर के मुतालिक। तो आप देखें, ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना, हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते हैं, इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं। इदारे दुनिया में देखिए, इदारे आप दुनिया में आप देख लें, चाहे वो जर्मनी में चाहे फैशिज्म था, वो इदारे चल रहे थे। जब लोग ठीक हुए वही इदारे बेहतर हो गए, वही सीक्रेट पुलिस वहां भी होती थी, वही ये होता था। इदारे तो वही रहते हैं ना, इदारे को लोग चलाते हैं। तो लोगों के जब आप नाम ले रहे हैं तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बनाने फिर हम नहीं सर मौका नहीं दिया गया पहले। अब तो है, देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, उसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया पे नहीं आता, उसके अगेंस्ट में आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए, नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब, सॉरी जी, अब देखें आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में, ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो टोल्ड। ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं हो सकता है। इफ यू डोंट वांट टू देन डोंट क्राई, देन डोंट कंप्लेन।
if you don't want to join a party against whom you're making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया. फिर उसके सामने आने देना, face your accuser. भाई face your accuser, or you accuse him, face him, face to face. मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन करने की Explain नहीं करेंगे आप. नहीं सर, पहले बात तो सुन नहीं, आप ये देखिए बुनियादी बात को पूरी तरह देखिए ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद तो गुजर गया ना, इसी तो देखिए, मेरा बड़ी सिंपल सी बात है. अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं. भाई आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं. सर देखिए ना, नहीं हम बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए. नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन. अगर आप या बनाएं या ना बनाएं, जी बनाने को हम तैयार नहीं, ये आप हम पे एहसान ना कीजिए. आपका केस चलेगा नहीं आगे. हमने सवाल किया, अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहाँ कोशिश की और जुडिशियल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है. तो अगर आप पर डिपेंड कर. हमने तो एक पॉइंट रेज के आपसे पूछ रहे हैं कि आया जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, क्या ये मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको? देखिए, आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे. एक बहुत फैशन चल गया है ना, इदारों को बदनाम करना. इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं, इदारों में अच्छी शख्सियात होते हैं. वकीलों में अच्छे वकील होते हैं, बुरा ना मानिए, बुरे भी होते हैं. हर शोबे में ये जिंदगी के यही है. अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं ना, तो फिर नहीं, बिल्कुल यही सिर्फ उनका नाम हम क्यों देते. बात देखिए, नहीं, सॉरी, आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरी पीठ के पीछे, मैं कहूंगा मेरे मुंह पे कीजिए ये बातें. मैं हमने मुंह पे करनी थी, तो नहीं बात क्या हुई. पहले थोड़े से फैक्ट सुन लीजिए. मैं समझ गया खान साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है. आपका कहना ये है कि मैंने दरख्वास्त दी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में. आपका कहना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उनको नोटिस देना चाहिए था. आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं बयान दूं. आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं उन पर जिरा. मैं उनको अभी आप सुन तो लीजिए ना जी. ठीक है, अब इस बात में जाने से पहले हो सकता है आपकी बातें सारी सही हैं, वो बात तो गुजर गई ना. अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खत्म हो गई ना, खत्म हो गई है ना, कार्रवाई कर ली. आपके मुताबिक गलत हुआ, नहीं तो आप हमारे सामने नहीं होते. जब जरा अब आप सुन तो लेना पूरी, खान साहब जरा बर्दाश्त भी कर लेना सुनने की. तो उन्होंने गलती कर ली. अब वही बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी ऐब थे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल के, तो ये सराहा नहीं जा सकता है उनका फैसला या उनके रिपोर्ट या उनके रिकमेंडेशन. चलें, आपकी बात हम यहाँ भी मान लेते हैं, मगर आप यहाँ तो उनको पार्टी बनाए ना, कि उनका मौक़िफ़ तो हम सुन लें ना. क्या उनको बस हम कंडेम कर दें कि बस जी देखो तुमने ये सब कुछ किया. हमें कैसे पता, उसको सुनेंगे तो पता चलेगा ना. वो शायद आके आपकी बात की तस्दीक कर ले कि जी बिल्कुल हम ये कर रहा था. ठीक है सर. ठीक, अगर आप मैं करूंगा नहीं तो फिर ये तो मुझे अजीब सा लगता है. एब्सोल्युटली. हम तो चाहते ये थे, घबराहट है. हम तो चाहते ये थे कि हम करें ना, बुलाएं अदालत में, आप करिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने. आप क्यों नहीं कर रहे? वो बाबा गुजर गया, वाटर अंडर द ब्रिज. ठीक है, ठीक. आई एम विलिंग टू. नहीं, विलिंग नहीं, यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट. नहीं, आई एम मेकिंग. आप पे कर रहे हैं जैसे हम केस चला रहे हैं आपका. आई हैव ग्रोन वाइजर एंड आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट. वो नहीं, इन्होंने बनाए, बाकी लोगों ने, सलाउद्दीन साहब ने और हाँ. Have you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. Hey, but do you agree you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be party. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let's issue him a notice at least. Yes, sir. ठीक है. Or not, huh? आपने जो respondent number 5 ISI का पार्टी बनाया, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward अगर वो आते और बल्कि एक और बात भी है. मेन जजमेंट में जो आपको खिलाफ आई वो आया ये कि आपने अपने इदारे को मुलायम किया है, अपने चीफ जस्टिस को. आप बेसिकली अपने एलिगेशन अपने चीफ जस्टिस पे लगाइए. जी,
क्या वो भी नेसेसरी पार्टी नहीं है? अब उसमें हुआ ये था कि जब ये केस सुना जा रहा था, ये हमें बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया है। हाँ साहब, आपका पैराग्राफ Petition में Justice Anwar Qazi जी सर, is a respondent. we will take Justice Anwar Qazi as a party because he becomes a respondent in this case, and हमारी contention ये थी कि अगर he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him in. खान साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, पानी गुजर गया वो वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब हम क्या करें ना, तो कम से कम अब जैसे माय लॉर्ड ने भी वजाहत की, बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी के खिलाफ देखें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाएं, अगर देखिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर वहां तक जाती है बात। So I'm making a request that let me है ना खान साहब, आपके पैराग्राफ 16 से लेके 28 तक के कुछ हजरात के नाम हैं, वही हजरात आकर के आपकी बात की तायीद या तरदीद करेंगे। बस सीधी सीधी बात है। फिर आगे होता है क्या है वो एक अलग बात है। वैसे वो उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद, उनके तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था, उन्होंने आपकी सारी बातों को डिनाई कर। हाँ, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको रिपोर्ट करने का। अच्छा नहीं, मगर देखिए आप मुझे लग रहा है कुछ आप भी अभी कुछ नहीं सर, वो सिर्फ एक फैक्ट जो है, मैं जनाब को इसमें हमें हेयरिंग मिली नहीं। हुआ ये कि हमने जवाब दाखिल कर दिया, जवाब दाखिल करने के बाद उस दौरान हमने एक दरख्वास्त दी कि well तो in the first place addressing a bar association is no misconduct, but in case ये तो मेरिट की बात है, मेरिट पे बाद में आएंगे। जी अर्ज कर रहा हूँ, नहीं जो बात असल में उससे मैं कहना चाहता था, मैंने कहा था अगर जनाब प्रोसीड करना चाहते हैं तो एक तो ये इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट वी ऑब्टेन ऑन 2018। कौन सी इंक्वायरी? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी करनी थी ना, इसके बाद आफ्टर शो कॉज नोटिस नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लाई रिसीविंग द CIV is inquiry in case the SJC wants to continue. नहीं, ओपन का क्या मतलब? ओपन मीन्स इन ओपन कोर्ट। नहीं, मगर वो मैं आपसे एक हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें, जो कि मैंने जाती तौर पे उसके खिलाफ हूँ। जी जी, मैं तो चाहता था ओपन चीजें हों, लोगों को पता चले। या तो पर एक दो तरीके होते हैं ना, या तो इल्जाम का किसी को पता ही नहीं, वो खुफिया से चल रहा है, मगर जब इल्जाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए। नहीं सर, इसको फिर हमने चैलेंज किया था इन अनदर केस, दिस इज PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 538। इस पर 5 जजेस बेंच ने ये फैसला, क्योंकि इन एन अर्लियर मैटर आई मेड एन एप्लीकेशन दैट लेट दिस केसेस बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट, उसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, a report was submitted to the president and president removed me. So therefore the main case hinges on this question, whether any person। ये कितने दिन चला ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मामला? एक हेयरिंग हुई थी और वो इन कैमरा में हुई थी। नहीं, आप थे उसमें? जी जी, आई वाज दिस काउंसिल देयर। अब उन्होंने कोई विटनेस पेश किए? कोई विटनेस नहीं, नथिंग।
نہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی آپ کا بیان ہے, کس نے سنا, کیا ہوا؟ جی جی بالکل. کوئی گواہ نہیں تھا؟ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی. آپ نے کوئی گواہ پیش کیا یا آپ کو موقع نہیں ملا؟ نہیں, ابھی تو کوشچن تھا انکوائری ہونی ہے کہ نہیں. یہ تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی کہ whether you want to proceed with inquiry or not. On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold inquiry تو پھر let that be in the open court. آپ کی تقریر کا ایک پورشن تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں اوتھ پہ بات کرتا ہوں. یہ بات آپ نے اوتھ پہ کہی کہ جو ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں, جی جی جی, کیا اس اوتھ کا رپلائی ڈائریکٹلی یا تھرو اوتھ آیا کسی کی طرف سے؟ نہیں, اس کا چاہیے تھا. انکوائری نہیں نہ ہوئی. مسئلہ کیا ہوا, کیس یہ ہے کہ ایک شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا, ہم نے اس کی 2 ریپلائیز, پریلیمنری ریپلائی دی اینڈ سیکنڈ ریپلائی دی. پروسیجر کیا ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملہ؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ after the replies have been submitted, then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. نہیں, they're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually, I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then proceedings کیا ہونی ہے, ڈیٹیل بتا دیں کیا پروسیجر ہونی ہے. ہاں, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز دی جاتی ہے. ہمارے پہلے ریفرنس میں یہ سب پروسیجر ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن دی جاتی ہے اور پھر اس کی بیسس پر پہلے کمپلیننٹ کی طرف سے وٹنس پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے جواب. خان صاحب, آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے غلط کیا. جی سر, کیونکہ آپ بھی ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہو کہ بھئی وہ ایک طرح سے ان کے خلاف ایلیگیشن ہو جائے گا نا, تو وہ کہے گا مجھے بھی تو سن لیتے. تو وہی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی, آپ بقول آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, تو وہ آپ زیادتی دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہ کریں جن کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے مگر ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. یہ دیکھیں بہت بنیادی سی بات ہے نا, چھوٹی کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, برا نہ مانیے. جی, مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے کبھی فیصلہ کسی اس شخص کے خلاف نہیں کیا ہوگا جس کو پارٹی نہ بنائے ہوئے. ایسا کیا ہوگا؟ آپ پوچھ لیں ان سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں کیا, بغیر پارٹی بنائے کسی کے خلاف فیصلے کرتے تھے وہ کسی بھی شخص. ہاں نہیں آپ جنرل بات کریں ادھر, جنرل بات ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے فیصلہ ان کے خلاف تو کوئی نہیں آیا, ان کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے اگر آپ ایک آدمی کا ریفرنس دے رہے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے بائی دا وے ریفرنس کے, آپ نے کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے. آپ کا پورا بنیادی ڈھانچہ جو کھڑا ہوا ہے نا, آپ نے کہا کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی تھی کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے میں گیا بار کاؤنسل کو, بار ایسوسیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہی ہے نا کہ لوگ, وہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہی آپ کا پورا کیس ہے کہ میں دیکھیں 2 طریقے ہو سکتے ہیں نا. تقریر تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریر نہیں کی. اب تقریر کا ہمیں دیکھنا ہے اس کا پہلو. پہلی بات, آپ یقیناً بحث کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے بار ایسوسیشن کو تقریر کر بھی دی تو اس میں ایسی کیا بات تھی مس کنڈکٹ کی, وہ تو ایک الگ قانونی بحث ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں. ابھی سوال کچھ اور ہے. ابھی آپ کا جو تقریر کرنے کا مقصد, بنیادی مقصد جو تھا, عام طور پہ آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے, وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں, نہیں لگائے جاتے ہیں, چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں, کون کر رہا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا. تو یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی کا ایک موقع تو دیں نا, پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. تو اتنے دنوں سے یہ پٹیشن چل رہی ہے, یہ پہلو غور نہیں ہوا, یہ کسی نے بات نہیں کی اس پہ. بلکہ خان صاحب ایڈ کرتے ہوئے میں لوٹ کی باتوں میں ایڈ کر,
وہ بات تو پرانی تھی جو آپ نے تقریر کی. آپ نے جو ہمارے سامنے پٹیشن فائل کی, تقریباً ہر پیراگراف میں آپ ایک شخص کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ہم اگر کوئی ڈیسیجن دیں گے وی ول بی انفلوئنسڈ فرام یور, اگر آپ کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ان باتوں سے جو پیراگرافس ہم اس پہ سے انفلوئنس ہو کے کریں گے آپ کے فیور میں, اگر نہیں ہوں گے تو علیحدہ بات ہے. تو it means we are going to decide a matter against a person who is not before us. نہیں, بلکہ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. سپوز ہم آپ یہ نہ سمجھیں, یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی باتیں, ٹھیک ہے, وہی شخص جن کے خلاف اپنے ایلیگیشن لگائے کل آ کے وہ ٹی وی پہ کہے یہ جو نے بات کی تھی بالکل درست تھی, پھر تو ہم بدنام ہو جائیں گے. ویسے کچھ لوگ بعد میں آ کے ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی پہ پریشر تھا. We'll make application for making a party. تو آپ اب یہ میرے خیال میں صلاح الدین صاحب نے بھی وہ ادارے کو بنایا, ادارہ کے خلاف ہم اگر بنانا ہے تو وہ پہلی بات تو ادارہ ویسے ہوتا ہی نہیں, فیڈریشن آف پاکستان آپ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے, تو آپ ان کو اگر پارٹیز بنائیں. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it کیا کہتے ہیں, discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. نہیں, آپ اس کو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بنائیں گے, آپ اس کو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن بنائیں گے یا انڈیویجول کیپیسٹی میں بنائیں گے؟ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں بنائیں گے کہ بھائی سپوز فار انسٹنس دیر از اے کرپٹ جج, فار انسٹنس کوئی سول جج بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, so you don't make the institution a party, you will make the allegation against him, lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this, but district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody, it will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality, they can't be good or bad, they are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly, or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleadment of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays, and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. اتنا ٹائم لگے گا پارٹی بنانے میں؟ ہم سے آپ کہہ رہے تھے آج کرتے ہیں, ہم کل کر دیتے کیس کو. Leave within a week, sir. نہیں, اگر آپ دیکھیں آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ کی مرضی ہے, تو پھر ہم کل پھر ان کو نوٹس دینا ہوگا نا. چھٹیاں آ رہی ہیں ایکچولی, دیکھیے اب اگلی ہیئرنگ میں بس ایک ہی کام ہوگا, جی جی, ہم ان کو پھر نوٹس کریں گے. اگر آپ آج بنا دیتے ہم اس کو کل پہ رکھ سکتے ہیں, پھر ہم کل صرف نوٹس کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ہاں, یا پھر ہم ویکیشن کے بعد کر لیتے ہیں. We'll do it now. نہیں, پھر نوٹس ہی کرنا ہے. Otherwise, if your lordship would entertain. جنوری میں رکھ لیتے ہیں, آپ آرام سے کر لیں. کچھ آپ ریلکٹنٹ ابھی بھی لگ رہے ہیں خان صاحب. نہیں سر, ہمارے نہیں, can do it. نہیں, میں نے کہا کچھ ریلکٹنس ہے کیونکہ آپ کے شاید کلائنٹ بھی آپ کو شاید کچھ انسٹرکشن دینا چاہیں. تھرڈ ویک آف جنوری نکلے سر. پتہ معلوم کرنا. دیکھیے خان صاحب, لیٹ می ریفریز اٹ. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. You understand? Okay? If you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then one second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to.
That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear, you can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process, that's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other, it's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it. I'm requesting that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर मैं तो सर पहली वीक एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी आपने देखा, इट्स वेरी सीरियस, रजिस्ट्रार कैन डू सो। नहीं देखिए अभी आपने देखिए इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना, फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन उसके खिलाफ फिर चलाएं। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए आप आई टेल यू वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice. Or it will go after the 15th of January. If you Lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's a holiday, it's vacation stuff. No, it's before vacations. And there's one more week before vacations. I mean, next Tuesday. नहीं, tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th or 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So don't be here. And I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? Kal kar lenge. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow, sir. Kal na kahega, I want to think about it. Then the matter is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. Time to go. कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard
during the hearing, allegations were leveled against persons who we note were not, we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि आपने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making request for that. At this stage, learned senior counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other two petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा. नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में I'll Federation is already there. address on that point also. उसे concise. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? Okay, you. क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Yes. 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है? चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi.